اس اخبار میں وہ کالم چھپا ہے جس میں نام لے کے ایک کالم تنظیم کو اکسایا گیا ہے کہ آپ ہتھیار اٹھائیں اور آپ پاکستان کی ریاست پہ عسکری یعنی فوجی یعنی ملٹری قبضہ کریں. صرف طالبان کو سپورٹ کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں مشرف کی طرح کہ ہم بیٹھے رہیں گے اور طالبان ہمیں سپورٹ کریں گے. وہ طالبان جو میں اوائڈ کر رہا تھا، طالبان سی این این کے ساتھ ٹی ٹی پی کے نور ولی محسود صاحب کا انٹرویو کروا چکے ہیں اور وہ پاکستانی علاقوں پہ حملے کا باقاعدہ اعلان کر چکے ہیں. نور ولی محسود صاحب سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا جائے اور جو ہے نعرے بازی کے ساتھ نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، سب کو محفوظ رکھے. افغانس کی ایک ٹریڈیشن ہے، یہ سونر اور لیٹر ان میں ہونا ہے. کوئی کہیں کسی پاکٹ میں اٹھے گا، کوئی کسی پاکٹ میں اٹھے گا اور وہ اپنی حکومت اپنے علاقے میں قائم کرنے کی کوشش کرے گا. یہ ان کی ایک آپ سمجھے صدیوں پرانی ٹریڈیشن ہے. تو اب یہی آپ کو ایک سنو بال افیکٹ جو شروع ہوگا. نمسکار دوستو، اب پاکستان کے اندر طالبانوں کا جو اٹیک ہے وہ اتر بڑھتا ہی رہے گا. اب بات یہ ہے کہ ان کے پاس اب کوئی دوسرا کام ہے نہیں. پاکستان کے پاس اگر آپ بات کرو تو ان کو اب لاسٹ دقت جو بچی ہے شاید وہ ڈورن لائن والی سچویشن بچی ہے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کی جو بارڈر ہے جس کو ڈورن لائن کہتے ہیں، اب اس کو طالبان مانتے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب کئی سارا پاکستان کے اندر ایریا ہے جس کو وہ کلیم کرتے، اور یہ بات سچ بھی ہے، کیونکہ جو خیبر والی جو پاپولیشن ہے یا پھر جو پختون جو پاپولیشن ہے، ٹھیک ہے، اب انگریزوں نے کیا کیا تھا کہ ایک ہی ٹرائب کے دو ٹکڑے کر دیے تھے. ایک ٹکڑا گیا پاکستان میں، ایک ٹکڑا گیا افغانستان میں. اب ایسا تو ہے نہیں کہ بھئی وہ اس کو مانیں گے. اب کئی سارے کنٹری ہوں گے جو مان لیتے ہیں، لیکن یہ ماننے والے ہیں نہیں. اور وہ کئی بار یہ کہہ چکے، ایون جب پاکستان کی ان کو ضرورت تھی تب بھی وہ کئی بار اس کو بول چکے ہیں. تو اب تو کوئی ضرورت بچی نہیں ہے. اوپر سے انڈیا کی بھی مدد ملے گی اس کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے نا وہ پاکستان کی ہر روز بچنے والی ہے، اور یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان آ چکے ہیں، کابل کو کیپچر کر چکے ہیں اور ان سے جو ہے مذاکرات بھی کر رہے ہیں. یہ سچویشن ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس میں پاکستان پر اس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہو سکتے. یہ کیا ہو گیا سر، اتنی بڑی یہ ٹی ٹی پی کے نور ولی محسود صاحب کا انٹرویو کروا چکے ہیں اور وہ پاکستانی علاقوں پہ حملے کا باقاعدہ اعلان کر چکے ہیں. نور ولی محسود صاحب اس اخبار میں وہ کالم چھپا ہے جس میں نام لے کے ایک کالم تنظیم کو اکسایا گیا ہے کہ آپ ہتھیار اٹھائیں اور آپ پاکستان کی ریاست پہ عسکری یعنی فوجی یعنی ملٹری قبضہ کریں. یہ بات اس طرح کی بات کا اشارہ بھی اگر آپ اور مجھ میں سے ہم جیسے لوگوں میں سے کسی نے کیا ہوتا تو اس وقت اس کا نام و نشان نہ ملتا. ہمارے سامنے پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کو اس میں کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوگا. کیا ہم نے ایک پینڈورا باکس کہ ہمارے سرحد پہ ہماری ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھی خاصی کوئی 2500-2600 کلومیٹر کی سرحد ہے. میری آج کی بات یاد رکھنا، چلیں اللہ نہ کرے ایسا ہو. ان کو پھر یاد آئے گا کہ کیا پالیسی. پاکستان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور ہاں آپ ہیں طالبان خان، اسی لیے آپ نے طالبان کو آؤٹ رائٹلی سپورٹ کیا ہے. اگر پاکستان چاہتا اس وقت کہ یہاں پہ ہم ان کو طالبان کو لا رہے ہیں اور افغان گورنمنٹ کو بھی بیچ میں شامل کر لیں تو شاید اس خطے کے اندر کوئی پرامن سولوشن نکل آتا. لیکن انہوں نے صرف طالبان کو سپورٹ کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں مشرف کی طرح کہ ہم بیٹھے رہیں گے اور طالبان ہمیں سپورٹ کریں گے. وہ طالبان جو میں اوائڈ کر رہا تھا، طالبان کا رویہ بھی نہیں پتا نا کیا ہوگا ہمارے ساتھ. آج نہیں تو آنے والے دنوں میں طالبان الٹیمیٹلی پاکستان کے گلے پڑیں گے. میری آج کی بات یاد رکھنا. چلیں اللہ نہ کرے ایسا ہو. ان کو پھر یاد آئے گا کہ کیا پالیسی. یہ نہیں کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پاکستان مخالف جو اقتدار میں افغانستان میں لوگ ہیں ان کا تو اقتدار ختم ہونے جا رہا ہے. لیکن چودھری منظور صاحب کا یہ سوال ٹھیک ہے علی نواز وان صاحب کہ ہمیں نہیں پتا کہ طالبان بھی ہمارے ساتھ ان کا آگے چل کے رویہ کیا ہوگا. آپ کامنٹ کیجیے گا، لیکن پہلے نہال ہاشمی صاحب کا بھی سن لیں. نہال ہاشمی صاحب، آپ نے کچھ پالیسی میں ایڈ کرنا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے آپ کو گورنمنٹ کی؟ جی مجھے پالیسی یہ سمجھ میں آئی کہ علی نواز صاحب کے لیے بہت احترام. ان کو یہی نہیں معلوم کہ افغانستان کے بارے میں بات ہو رہا ہے، لندن کے بارے میں نہیں ہو رہا. یہ بھک منگے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں غیرت
دنیا کے ہر ملک سے انہیں ٹکے ٹکے مانگ لیے. جو ابھی منظور بھائی کہہ رہے تھے, دبئی جیسے چھوٹے سے ملک سے بھی لون لے رہے ہیں, سعودیہ سے بھی لے رہے ہیں, چائنا کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. کون سا ملک ہے جس کو ہاتھ نہیں پھیلائے؟ اتنا لون آپ نے لیا. آپ دیکھیے بیگر کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتا, یہ بھیک مانگنے میں تو چیمپئن ہوتا ہے. کہ یہ غیرت مند پچھلے کئی مہینوں سے امریکہ کے صدر کے ٹیلی فون کا انتظار کر رہے ہیں. باہر کھڑکی سے جھانک کے دیکھتے ہیں کوئی ٹیلی فون کا وہ آیا تو نہیں. یہ غیرت مندوں کی پالیسی. ان غیرت مندوں کی پالیسی یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایک ملک نہیں کھڑا ان کے ساتھ. یہ ان کی خارجہ پالیسی ان غیرت مندوں کی. ان غیرت مندوں کی پالیسی یہ ہے کہ اسلامی OIC کی جو وزرائے خارجہ کی میٹنگ تھی اس میں یہ کشمیر کے ایشو پہ ٹیبل نہیں کر سکے. ان غیرت مندوں کی پالیسی یہ ہے کہ ان غیرت مندوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم ہر جمعے کے جمعے یہاں پہ احتجاج کریں گے, خاموش احتجاج کریں گے. ان غیرت مندوں کی غیرت نے ایک بار کے علاوہ دوبارہ ان کی غیرت نے جوش نہیں مارا کہ کشمیر ہڑپ ہو گیا اور ہم اس پہ کیا کریں. ان غیرت مندوں کی حالت یہ ہے کہ یورپین پارلیمنٹ کی دیوار کے باہر سے یہ نہیں غیرت مند گزر سکے. یہ ان کی خارجہ پالیسی ہے. ان غیرت مندوں کی حالت یہ ہے اس ملک کے اندر کہ UN ہیومن رائٹس کونسل کے اندر 21 اسلامی ممالک ہے, 17 ممالک چاہیے تھے ٹیبل کرنے کے لیے, وہاں پہ یہ ٹیبل نہیں کر پائے. یہ ان کی غیرت کا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا جائے اور جو ہے نعرے بازی کے ساتھ نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے, سب کو محفوظ رکھے. افغانس کی ایک ٹریڈیشن ہے, یہ سونر اور لیٹر ان میں ہونا ہے. کوئی کہیں کسی پاکٹ میں اٹھے گا, کوئی کسی پاکٹ میں اٹھے گا اور وہ اپنی حکومت اپنے علاقے میں قائم کرنے کی کوشش کرے گا. یہ ان کی ایک آپ سمجھے صدیوں پرانی ٹریڈیشن ہے. تو اب یہی آپ کو ایک سنو بال افیکٹ جو شروع ہوگا یہ سیریا میں, فلسطین میں, یہ آپ کو یمن میں, عراق میں, آپ کو کئی جگہوں پہ یہ سنو بال افیکٹ آپ کو نظر آئے گا. اور بالخصوص آپ یاد رکھیے گا یہ جو موومنٹ ہے یہ سب سے زیادہ اگر کسی کو انسپائر کرے گی تو وہ اہل کشمیر کو کرے گی. ہندوستان اور ہندوستانی میڈیا کا افغانستان کے ساتھ اس پہ ہم نے ایک پنڈورا باکس کھلنے کا جشن منا رہے ہیں. ہندو مخالف نہیں ہو سکتا, میں کرسچینٹی مخالف نہیں ہو سکتا, اینٹی کرسچن نہیں ہو سکتا, اینٹی مسلم نہیں ہو سکتا, اینٹی ہندو نہیں ہو سکتا. بٹ if somebody speaks to me and says that Islam is a political system, then I'll oppose it tooth and nail. طالبان جو ادھر ہیں افغانستان میں اور جو طالبان کے حامی ہمارے یہاں ہیں, ان کے بھیتر میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ چھپنے والا نہیں ہے. They'll jab there, it will spell trouble for humanity. ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے لیے اس دفعہ اتنا آسان نہ ہو. اگرچہ ہمارے وزیر اعظم بہت دنوں سے ان کے گلے میں جو ہے وہ خوشی کا سر جو ہے وہ خوشی کی بانسری بج رہی تھی جب وہ کہہ رہے تھے کہ طالبان تو کو فتح نظر آ رہی ہے تو وہ ہماری کیوں مانیں گے, تو فتح ہونے کے بعد کیوں مانیں گے بھائی. پھر آپ کے حصے میں کیا آیا, آپ کے ہاتھ میں کیا آیا, سوائے اس کے کہ منتشر اور ایک ایکسپلوسو ہمسایہ رجیم جو ہے وہ بیٹھ کے آگے آلریڈی ہم جو ہے وہ ہاسٹیلٹیز میں ہیں.